والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ اولین و آخرین انبیاء و مرسلین اور تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے بھائیوں، والدین کے بڑے عظیم حقوق ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ملایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، نیز اس کی نافرمانی کو عظیم گناہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک و احسان کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں فرمایا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ سے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور 2 برس میں اس کی دودھ چھڑائی کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا رہو۔ تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، پھر میں تم جو کرتے ہو اس سے خبردار کروں گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان پر ایسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ میرے بھائیوں، امام بخاری و مسلم شریف نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال امک۔ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہارا باپ۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے ماں باپ کی خاص کر خدمت کرنی چاہیے۔ دوستو، اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے جہاد کے لیے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا، کیا تمہارے والدین باحیات ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان دونوں میں جہاد کرو، یعنی ان دونوں کی خدمت کرو۔
اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ اس نے کہا پھر کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب؟ آپ نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا، پھر اس کے بعد جہاد کرنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے بھائیو، اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اور کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے جب وہ مکہ کے لیے نکلتے تھے تو اگر سواری پر سوار ہو کر تھک جاتے تو ان کا ایک گدھا تھا اس پر سوار ہو جاتے، اور ایک پگڑی تھی جس سے وہ سر باندھتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ اس گدھے پر سوار تھے کہ ایک اعرابی یعنی بدو شخص سے گزر ہوا اور اس نے کہا کیا تم فلاں ابن فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ پھر انہوں نے اسے گدھا دے دیا اور کہا کہ اس پر سوار ہو جائیے، اور پگڑی بھی دے دیا اور کہا کہ اسے اپنے سر پر باندھ لیجئے۔ تو ان سے ان کے بعض دوستوں نے پوچھا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ نے اس اعرابی بدو شخص کو اپنا گدھا دے دیا جس پر آپ سوار ہوتے تھے، اور پگڑی بھی دے دی جسے آپ اپنے سر میں باندھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بہترین نیکی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اور اس کا باپ عمر رضی اللہ عنہ تھا۔ تو اسے پتہ چلا میرے بھائیوں کہ اگر مرنے کے بعد والدین کے اوپر احسان یہ ہے کہ جو والد کے دوست لوگ ہیں یا والدین کے دوست لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ حسن معاملہ کیا جائے، تو یہ بھی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ معزز دینی بھائیوں، مذکورہ بالا آیت کریمہ و حدیث میں عبرت و نصیحت لینے والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ ان میں والدین کے حقوق کا ایک عظیم بیان ہے، اور یہ کہ ان کا حق مخلوقین میں سب سے بڑا حق ہے، اور اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، اور یہ کہ والدین کے ساتھ معاملہ کا وجوب صرف حقوق کی ادائیگی میں نہیں بلکہ اس کی انجام دہی میں احسان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو نافرمانی ہے۔ اور اس میں ہے کہ والدین کے عظیم حقوق میں سے یہ ہے کہ ان دونوں کی اطاعت ہر چیز میں واجب ہے بشرطے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی یا شریعت کا نقصان نہ ہو، اور یہ کہ اگر والدین اپنے لڑکے کو اللہ کی معصیت و نافرمانی مثلا کفر و شرک کا حکم دے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن دنیاوی اعتبار سے پھر بھی ان کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک اور احسان کا برتاؤ کرنا واجب ہے۔ اگر والدین کی طرف سے ان کے بیٹے کو کسی حقوق میں بدسلوکی یا کوتاہی نظر آئے پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اسی طرح سے اس میں ہے ماں کی عظمت اور فضل و احسان کو بیان کیا گیا ہے، اور مدت حمل و مدت رضاعت میں ان کی تکلیف و مشقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ہے کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس میں ہے کہ ماں باپ کو معمولی قول و فعل سے جیسے لفظ اف سے بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، منع ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کا کیا حال ہوگا جس نے اپنے والدین پر ظلم اور ناانصافی کی، اور اس کا کیا حال ہوگا جس نے والدین پر لعنت کی، اس کا کیا حال ہوگا جس نے والدین کو رلایا، اس کا کیا ہوگا جس نے اپنے والدین پر ظلم کیا اور ان کو سب و شتم کیا۔ یا اللہ، اس کا دل کس قدر سخت ہے اور وہ کس قدر ایمان کے نور سے دور ہے۔ اور اس میں ہے کہ بیٹے کا عمر جس قدر زیادہ ہوتا ہے والدین کی خدمت کی ذمہ داری
باپ کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی ہے والدین کی خدمت کی ذمہ داری اس کے اوپر اس قدر زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی نافرمانی عظیم جرم و گناہ ہے۔ اور اس میں ہے کہ بیٹے والدین کی عزت، بیٹے پر والدین کی عزت کرنا قرض اور مقدمہ ہے۔ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کی اولاد ان کی خدمت کرتا ہے، اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے ان کی اولاد ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور اس میں ہے کہ والدین جیوں جیوں عمر دراز اور کمزور ہوتے ہیں ان کی خدمت کی ذمہ داری اسی قدر بیٹے پر زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ کہ والدین کے عظیم حقوق میں سے ان کے لیے ہر حال میں موت سے قبل اور موت کے بعد دعا کرنا ہے۔ اور اس میں ہے کہ والدین کے عظیم حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ان کے لیے اپنے بازو کو نیچا رکھے، ان کے ساتھ نرمی کرے، ان کے ساتھ نرم پہلو و آداب سے بات کرے، ان کی تعظیم کرے، ان سے بات کرتے وقت اپنی آواز کو پست کرے، ان کو کسی چیز میں ناراض نہ کرے، ان کی ہر خواہش کا احترام کرے۔ اور اس میں ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کے نزدیک نماز کے بعد سب سے اہم اعمال میں سے ہے۔ والدین کی اطاعت و خدمت کرنا جہاد فی سبیل اللہ میں سے ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی اللہ کے ساتھ شرک اور لوگوں کے قتل کرنے کی طرح گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور ہاں، ان کی اطاعت و فرما برداری ان کی موت کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عظیم نصوص ہیں، یہ عظیم نصوص ہیں جن پر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، ان کے معافی پر توجہ، ان کے معنی پر توجہ دینی چاہیے۔ اور ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کی مدد کرے، کہ وہ اس کی دیکھ بھال اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اس کے ساتھ تعاون و نرمی کرے۔ ہر بیٹے کو والدین کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ بوڑھا ہو، اور ان کی راز کا خیال رکھے، ان کی راز کی افشا نہ کرے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ والدین ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، والدین کی خدمت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے، اللہ نے والدین کو، باپ کو بیچ کا دروازہ کہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ماں باپ کی خدمت کریں، ہر حال میں ان کی خدمت کریں۔ اگر باحیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان سے ٹیلی فون کریں، رابطہ کریں، ان کو خرچہ ارچہ دیں، اور ان کو دین کی نصیحت کریں، نماز کی تاکید کریں۔ اور اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے خاص طور سے دعا کریں۔ اسی طرح سے ان کے حق میں صدقہ اور خیرات کریں۔ اس طرح سے اگر ان کے دوست احباب موجود ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ظاہر و باطنی طور پر ان کی مغفرت نصیب، ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، اگر اس دنیا میں موجود ہیں تو ان کی عمر اور حیات میں مزید اضافہ فرما، ان کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو یا اللہ، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، عذاب قبر سے ان کو مامون و محفوظ فرما، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت و تقوی اور عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہے دلوں کے پھرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ، تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ،
اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔